ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ تھوڑی ہم ہٹ کے آ گئے پاکستان کی طرف, ڈسکشن ہو رہی ہے گریٹر اسرائیل کے اوپر, کردستان کے اوپر. نہیں سر, سوری, ہم بالکل ان سے ہٹ کے نہیں آئے. ہم نے وہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے اس کا پارٹ ہے, یہ وہی اس کا پارٹ بالکل کلیئر ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے ملیشیاز ہیں, یہ آؤٹ فٹس ہیں, یہ حزب اللہ ہے, یہ حماس ہے, یہ اس لیے بنتی ہے جب ریاستیں آپس میں بات نہیں کرتی. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر منور, اوور ٹو یو. سر پہلے تو بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے, اور انفارچونیٹلی میں نے دیر سے جوائن کیا. آصف علی بھٹی صاحب ایک طرف اور ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب دوسری طرف, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہیٹ اپ ہوگی, اور آرگیومنٹ اور کاؤنٹر آرگیومنٹ مجھے تو لرننگ کے لیے بہت انٹرسٹنگ گفتگو. ہاں جی جی بہت. جی تو آپ شرکت کیجیے اس میں. دیکھیں گریٹر اسرائیل کی آپ نے بات کی, اس میں مجھے نیو مارکسسٹ کی ہیلپ لینی پڑے گی. نیو مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ مارکس کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ موڈ آف پروڈکشن از ویری امپورٹنٹ, دیٹ شیپس اپ دا ایکسٹرنل بیہیویئر آف نیشنز, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں جو سپر اسٹرکچر ہے جس میں آپ کا کلچر, آپ کی ہسٹری, آپ کا بلیف سسٹم, وہ آپ کے خد و خال کو طے کرتا ہے, اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اسرائیل کو اگر آپ ریئلسٹ پیراڈائم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اسرائیل کو امریکہ نے پالا اپنی اسٹریٹجک پوسٹ کے لحاظ سے, اور اس کی گواہی جو 1960s کے پینٹاگون کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک پوسٹ ہے, اور وقت آنے پہ اس کا ویپن اور اس کی ملٹری ہم اپنے اہداف کے لیے استعمال کریں گے, اور اسی وجہ سے انکنڈیشنل سپورٹ ہے امریکہ کی اسرائیل کو. دوسرا فیکٹر, اسرائیل کی لابی بھی ہے, بڑی اسٹرانگ لابی ہے امریکہ میں, جس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اور حسنین جاوید صاحب بھی اس کو آبزرو کر چکے ہوں گے. آصف علی بھٹی صاحب تو وہاں تشریف فرما ہیں, لیکن کورس کے دوران میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب کوئی اسرائیل سے کوئی نمائندہ آتا تھا تو امریکنز اس طرح سے ڈیل کرتے تھے کہ ان کی پروموشن غالباً ان کے ہاتھ میں ہے. یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, میں اس میں بائسڈ بھی ہو سکتا ہوں. بہرحال جو گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے اس میں ایک تو امریکن سپورٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ جو بلیف سسٹم ہے اسرائیل کا, جس میں فار رائٹ جو گروپ ہے اسرائیلی پالیٹکس کے اندر, وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار فتح ہماری ہونی ہے, اور دنیا پہ حکومت ہماری چھانی ہے, اور سب کو اللہ جمع کرے گا, اور خدا جو موسیٰ کا خدا ہے وہ ان سب کو برباد کر دے گا, کیونکہ ویسے بھی یہ جانور ہیں, کچھ اچھے کچھ برے. جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں وہ اچھے جانور ہیں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, اور کچھ برے جانور ہیں جو مسلم دنیا ہے, جو ہماری سپورٹ نہیں کرتے, ہمارے خلاف لڑتے ہیں. برے آپ ایک چیز بتائیے ڈاکٹر صاحب, مارکسزم کو آپ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ مذہب کے ساتھ جوڑا. میں نے اسی لیے نیو مارکسزم کی بات کی. ڈسکشن کا ہمارے پاس ایک پیور ایکیڈیمک پرسپیکٹو ہے, ایک جرنلسٹک پرسپیکٹو ہے, اور ایک پیورلی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, آپ نے حضرت موسیٰ کا بھی اس میں ذکر کیا کہ وہ سارا ہے, تو یہ انڈینز جو ہیں یہ اس کو تو بہت سبسکرائب کرتے ہیں, حضرت موسیٰ والے نیریٹو کو. مسلم نیریٹو سے ان کو پرابلم ہوتی ہے, اس کو یہ جہادی بولتے ہیں, حضرت موسیٰ والے جہاد کو یہ اوکے کرتے ہیں. لیکن یہ میڈل ایسٹ کی جو گیم ہو رہی ہے اس میں انڈیا کہیں نظر نہیں آتا. دے آر نو ویئر ان دا گیم, جو گریٹر گیم ہو رہی ہے اس وقت. تو واٹ آر دے ڈوئنگ؟ ابھی کل آپ سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ دے آر آئسولیٹڈ ان دی ساؤتھ ایشیا. نہ محلے میں ان کو کوئی لفٹ کراتا ہے, اور نہ کوئی بڑی گیم کے اندر ان کی ہے. تو یہ کیا امریکہ کا صرف ایک کال سینٹر بنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصے پہلے بھارت کے اندر جو موویز بنتی تھی جس میں وہ دکھاتے تھے کہ انڈین جو نیول کمانڈر ہے وہ رشین اور امریکن نیول کمانڈرز کے ساتھ مل کر چائنیز نیول کمانڈر یا جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح سے پھر سیموئل پی ہنٹنگٹن کی بھی آپ کو یاد ہوگا, اینڈ آف دا کولڈ وار ہوا تو دنیا کی پالیٹکس کس طرح ہوگی اور امریکہ کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے, اس میں جو اینڈ آف ہسٹری فرانسس فوکویاما نے دیا, پھر کلیش آف سیولائزیشن, پھر پرائمیسی آف اکنامکس آ گئی, اور اس کے بعد کلاسیکل ریئلزم ہنری کینسنجر صاحب نے عنایت فرما دی. تو یہ ایک بیانیہ پہلے سے ترتیب دیا جا رہا تھا. اب بھارت کی حیثیت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بھارت کو کے حوالے سے امریکنز کی جو غلطی ہے وہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں بھارت کی کیپیبلٹی کو چائنا کے حوالے سے.
اور انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں بھارت کی اس انٹینشنز کو کہ وہ اسٹریٹجک اٹانومی چاہتا ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر. یہ وہ ڈائلیما ہے جو امریکنز فیس کر رہے ہیں, اور جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے میری نظر میں وہ آلریڈی فیل ہو چکی ہے 2-3 پوائنٹس کی بنیاد پر. پہلا یہ کہ دوسرے جو پارٹنرز ہیں اس کو بھارت کو سینٹرل پوزیشن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں نہیں دیتے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر اتنی ہی کامیاب تھی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اور آکس, تو یہ کوارڈ تو آکس بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تیسرا پوائنٹ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ بھیا ہماری ٹرانسیکشنل قسم کے ریلیشن شپ ہوں گے, لے دے کے اوپر ہوں گے, اور کسی کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی. اور مجھے خدشہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو مستقبل کے جو ٹریڈ تعلقات ہیں امریکہ کے, وہ متاثر ہوں گے جب ٹیرف کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تیسری بات یہ کہ جو ہندوتوا ہے, ہندوتوا کنورٹ ہو گیا ہے مدتوا میں. اب یہ جو مدتوا کی پالیسی ہے اس نے بی جے پی کو تو فائدہ دیا ہے, تیسری دفعہ پاور میں آ گئے ہیں. مودی سے کوائن کیا ہے. جی وہ ہندوتوا جو تھا, بی جے پی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے اٹل بہاری واجپئی جیسے, جن کے پاس نان کنونشنل وزڈم تھی, انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے تھے. اب یہ مدتوا ہے جس میں ریشنلٹی آپ کو نظر نہیں آتی, اور کیوں نظر نہیں آتی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب کو تو فائدہ ہوا کہ آپ نے بڑے ایموشنز نارتھ انڈیا کے نوجوانوں کے ابھارے, اور آپ تیسری دفعہ طاقت میں آ گئے. آپ نے دنیا کو کے سامنے ایک پکچر پینٹ کی کہ جناب بھارت اس طرح سے چائنا کو کاؤنٹر کرے گا, تو لہٰذا آپ کی اکانومی 5th پوزیشن کے اوپر آ گئی. اور اس میں خیر پالیسیز کا بھی کمال ہے منموہن سنگھ کی, جو انہوں نے ریفارم لے کر آئے 1990s میں. لیکن بھارت کی سوسائٹی اور اس کی اکائی کی ایسی کی تیسی پھیر دی, اور فریگمنٹیشن کا شکار بھارت آپ کو نظر آیا. اور خطے میں جو بھارت کی پالیسی تھی, بھارت پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, خود بھارت آئسولیٹ ہوا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے نا کہ نیپال, بھوٹان, مالدیوز, یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی ٹنی ریاستیں, اور وہ بھارت کے خلاف کھڑی ہو جائیں, اور کہیں پہ انڈیا آؤٹ موومنٹ چل رہی ہو, کہیں وہ اپنے نقشے دے رہے ہوں. اور پھر سری لنکا کے اندر پہلے ہی بیزاری تھی, اور اب بنگلہ دیش, یعنی بنگلہ دیش اب گریٹر بنگلہ دیش کی بات کرنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں حسینہ واجد صاحبہ جلدی فوراً واپس کیجئے تاکہ ہم اس پہ کیسز چلائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت خطے میں تنہا ہو گیا ہے. تو بھارت کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے جو خطے میں اپنی سے کو برقرار رکھ سکے. وہ اسرائیل جا کے ان کی مدد کرنے لگا ہے, صرف اس خام خیالی کے اوپر کہ اسرائیل ہمیں مدد دے گا اور ہم کشمیر کو مکمل طور پہ ہتھیا لیں گے. اور اسرائیلی لابی, جوئش لابی جو کہ بہت اسٹرانگ ہے امریکہ میں, اس جوئش لابی کے مدد سے ہم وائٹ ہاؤس کے اندر انفلوئنس قائم کریں گے, اور وہ انہوں نے کسی حد تک قائم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب, اور آنے والے دور میں آپ دیکھیں گا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس کے اندر 4 بڑے عہدوں پر امریکن جو پالیٹکس ہے اس کے اندر بھارتی ہوں گے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, بالکل ٹھیک, بہت بڑا چینج.